استقبال رمضان کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے حبیب کے غلاموں کو پاکیزہ اور مطہر دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ کی بھی یہی منشا ہے، اس کے حبیب کی بھی یہی منشا ہے۔ کیا منشا ہے؟ کہ میرے غلام پاکیزہ ہو جائیں، مطہر ہو جائیں۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو اس قدر پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہو جس قدر پاکیزگی کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اس قدر پاکیزہ سوچ، پاکیزہ فکر، پاکیزہ جسم، پاکیزہ جگہ، یہ اس کا اہتمام دین اسلام کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ آپ وضو کرتے ہیں، یہ انسان کے ظاہر کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کے باطن کو پاک کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان میں ایک صفت یہ ہے کہ حضور قائد غرم محجلین ہیں۔ کیا ہیں؟ حضور قائد ہیں ان لوگوں کے جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ہاتھ، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ ان کے قائد کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وضو کے وہ اعضاء ہیں کہ جو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس قدر باوضو رہے گا اس کا نور اسی قدر زیادہ ہوگا۔ حشر کے دن اس کی نورانیت اسی قدر ہوگی جس قدر وہ دنیا میں باوضو رہتا ہے۔ اور باوضو سونے والا انسان وہ ہے جس کی جب وہ باوضو سوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رات کے کسی پہر اٹھ کر وہ رب سے سوال کرے، اللہ کریم اسے شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ یہ صلہ کس چیز سے ہے؟ یہ باوضو رہنے کا۔ کس کا؟ میں نے عرض کی تھی کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اور یہ پاکیزہ نبی پہ نازل ہوا ہے، اور جو امت عطا کی گئی تو فرمایا اس امت کو ہی پاک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مایا ہم نے ان عرب کے ان پڑھ لوگوں میں ایک عظمتوں والا رسول بھیج دیا ہے جو کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے گندے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ حضور کا کام کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس امت کا تزکیہ کرنا۔ اس امت کا حضور اپنے زمانے میں بھی تزکیہ کرتے تھے، آج بھی حضور تزکیہ کر رہے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کا بھی تزکیہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، یزکیہم، یہ آپ
آیت سنتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ مضارع ہے. علماء سے پوچھئے مضارع دوام پر دلالت کرتا ہے. کس پہ؟ دوام کنوں کہندے نے؟ اے باچ پوٹھ لئیے ہوں. میرا پہلے آپ نے 45 منٹ مجھے لیٹ ٹائم دیا ہے، میرے 45 منٹ آپ لیے ہیں، میں اس لیے اب مختصر گفتگو کروں. میں وقت کا پابند ہوں، میں جو کہتا ہوں پھر ہم اس پہ وقت پہ آ جاتے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے بھی ہیں. بھیجتے ہیں یا پڑھتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو وہ کسی زمانے کی قید نہیں ہے اس میں کہ آج پڑھا ہے کل نہیں پڑھیں گے. یصلون، یہ دوام پر دلالت کر رہا ہے، ہمیشگی پر دلالت کر رہا ہے. کسی کو نہیں پتا کب سے پڑھ رہے ہیں کب تک. تو یہاں بھی تزکیہ مراد ہے اس امت کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ امت کا تزکیہ کرنا، امت کا تزکیہ کرنا. حضور چاہیں تو خود آ کر لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اور چاہیں تو معین الدین چشتی اجمیری کو بھیج کر 90 لاکھ متعصب ہندوؤں کو اسلام کا گرویدہ بنا دیتے ہیں. ذمہ داری حضور کی ہے، یہ سارے نائب ہیں. اصل ذمہ داری، ایک انگریز، جب بر صغیر میں انگریز رہتے تھے تو ایک نوجوان نے سیرت مصطفیٰ کو پڑھنا شروع کیا. وہ کہتا ہے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہا تھا. ایک رات خواب میں ایک نورانی شخصیت آ گئی اور آ کے کہنے لگی میری زندگی کو پڑھ رہے ہو، میری تو اسلام کے دامن میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس نے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اور یہ ایک واقعات نہیں ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں واقعات ہیں. تزکیہ کون کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، امت کا تزکیہ حضور کے سپرد ہے. امت کا اور اہل بیت کا تزکیہ کس کے سپرد ہے؟ حضور کے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حبیب امت آپ کے سپرد کر دی ہے، اہل بیت تم میرے سپرد کر دے. تو امت کا تزکیہ کر، ہم تیری اہل بیت کا تزکیہ کریں گے. اور پھر تزکیہ کیسا کیا؟ میں نے جو آیت پڑھی، اہل بیت کے تزکیے کو قرآن سے جوڑ دیا. کس کے ساتھ جوڑا؟ یہ ماہ مقدس تزکیہ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. تزکیہ نفس اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کے بغیر تزکیہ حاصل کرنا چاہیں. ہماری زندگیوں میں قرآن شامل نہیں ہے، ہمارے تزکیہ میں قرآن شامل نہیں ہے. اگر یقین نہیں تو اپنی شادیاں اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن کیا مصطفیٰ کی ذات شامل نہیں ہے. وہ پاکیزہ بندن جس پر تمہاری نسلوں کی بنیاد رکھی جانی تھی، تم نے تو اس میں بھی اللہ رسول کو باہر نکال دیا ہے. تو
یاد رکھیے قرآن کے بغیر کسی کو تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے ہیں کہ میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم خلیفتین، 2 خلیفہ اپنے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور وہ کتاب کیا ہے؟ حبل ممدود ما بین السماء والارض. قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن کیا ہے؟ حبل ممدود ما بین السماء والارض. یہ ایک رسی کی مانند ہے جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے. اگر واصل باللہ ہونا چاہتے ہو تو قرآن کے دامن میں آ جاؤ. اب اگر ہدایت لینا چاہتے ہو تو آؤ قرآن کو تھام لو. فرمایا دوسرا کون؟ وَإِتْرَتِي أَحْلُ بَيْتِي. دوسرا خلیفہ کون ہے؟ میں یہ حدیث رسول میں نے اس لیے آپ کو سنائی ہے اس ضمن میں کہ اہل بیت سے محبت ہے، تب بھی قرآن کو شامل کیا. کس کو شامل کیا؟ قرآن کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ہے قرآن. ہم نے قرآن کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ اللہ کریم نے خود ہی جواب دیا لتخرج الناس، تاکہ تمہیں نکال کر لے جائے. تاکہ اپنے اپنے گھر میں جا کے کس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، یہی ہے. مولوی جنی مرضی ڈنڈی مارن پا قرآن چتے نہیں نہ انی کے بھی نہیں مار سکتا. بریکٹا پا کے جنہ مرضی ترجمہ کر لین. قرآن تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا تھا. کتنی ڈنڈی مارو گے قرآن میں؟ کتنا اس کو اپنے مسلک کے تابع کرنے کی کوشش کرو گے؟ یہ تو لاریب کتاب ہے، اسے تم کیسے بدل سکتے ہو؟ نور حاصل ہوگا اسی کتاب سے. اس لیے اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑیے، قرآن سے توڑیے مت. اپنی اولاد کو قرآن سکھائیے. پاکستان کے کتنے مشہور قاری ہیں جنہوں دنیا میں جنہوں نے شہرت پائی ہے؟ ایک ہی ہے جسے باہر کی دنیا سنتی. آج تک وہ باقاعدہ حیات ہیں. باقی قرآن کے حوالے سے خدمات کیا ہیں؟ قرات صحیح تلفظ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا. باتیں ان کی سن لیں امریکہ فریقہ بہ کے چوکاں چ میں نہ پورا پاکستان سیدھا کر چھڑ دینے. سارے پورا نارووار جو سارے پلان انہاں دے کول موجود نے، سارا کچھ ہے. پوچھو کتوں ہے؟ راتی ٹی وی چ سنیا سی، وہ فلانا فلانا پیا لگا سی ٹی وی چ بولن. وہ تبصرے سن کے سیاستدان بنے ہوندے، اتوں ہی سن کے سارا. لیکن قرآن کی ایک صورت نہیں پڑھنی آتی. یہ تو مرکز ہے علم کا. آپ کیا سمجھتے ہیں فیس بک دیکھنے سے بندہ عالم ہو جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا اور قرآن کے ساتھ ایک شاگرد کو بھیجا. الرحمن علم القرآن، اور اس شاگرد کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. استاد کے بغیر علم کہاں سے آتا ہے؟ جڈی وڈی مرضی بڑی لائبریری بھری ہوئے، بے
استادا کون؟ ویلڈنگ دا کام بھی استاد کو ہی سیکھنا پہندا ہے، پینچر لانا بھی کس سے سیکھتے ہیں؟ استاد سے۔ پلستر کرنا، لینٹر پانا بھی، یہ سارے کام استاداں دے ہی نے۔ پر ایتھے ہم نے دین ان کے ہاتھوں دیا جنہوں نے علماء کی صحبت ہی نہ پائی۔ اللہ نے قرآن بھی دیا اور فرمایا کہ قرآن تو موجود ہے، سکھائے گا کون؟ فرمایا جسے میں نے سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، جسے ہم نے قرآن سکھایا، وہ کون سی ذات ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کو سکھانے کے لیے بھی ایک استاد کو بھیجا۔ عربی تھے یار، عربی میں قرآن نازل ہوا، عربوں کو قرآن سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، ان کی لغت میں بھیجا، ان کی زبان میں بھیجا۔ لیکن حالانکہ وہ اپنی زبان کو، اپنی لغت کو زیادہ بہتر جانتے تھے، اور اسی میں اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا اور فرمایا اب یہ قرآن کون سکھائے گا تمہیں؟ محمد الرسول اللہ سکھائیں گے۔ گل دی سمجھ آ گئی جے؟ کہ جب بھی علم لیں تو کس سے؟ استاد سے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا ہے، اور پھر حضور نے یہ علم صحابہ کو سکھایا، اہل بیت کو سکھایا۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، ہمارے ظاہر کو پاک کرنا، باطن کو پاک کرنا۔ تو علم کے سارے سوتے کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ قرآن کریم سے۔ آپ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں گے، آپ کی اولاد دنیاوی علوم بھی سیکھ جائے گی۔ جے تسی آکھو گے کہ میرے منڈے کو ٹائم کوئی نہیں، تو پھر اللہ لوں ہی ہونا ساڈے کول بھی۔ یہ غیرت مند رب کا دین ہے، اور یہ غیرت مند نبی پہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ آپ اس دین کو ثانوی حیثیت دیں گے، آپ اس دین کو دوسرے درجے کی حیثیت دیں گے نا، تو اتنی ہی ہماری عزت ہوگی جتنی اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے۔ دنیا دی نظراں ساڈی عزت کنی ہے؟ جیڑا جایا ہوں وہ پتہ کیا نے پتر اپنا بھی تے کما لو، ساری زندگی ساڈے پلی بھی کھانا جے۔ جس ملک کا وزیر اعظم لوگوں سے یہ بات کہے کہ میں مانگنے نہیں آیا، میں تو ان سے جا کے کہتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے؟ اس گل دی سمجھ تانوں؟ وہ آندا میں دے تو مظلوم بننا ہے، انہاں منوں مظلوم بنا گا تے ووٹ دینے نے، انج کتھے دیندے نے؟ اس کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دنیا ہمیں سمجھتی کیا ہے؟ دنیا منگتا سمجھتی ہے، بھیک منگا سمجھتی ہے۔ اس ملک کے بڑے بڑے جبوں کبوں والے باہر سے زکوٰۃ صدقات لے کے آتے ہیں، یہاں پر آ کر اپنی کوٹھیوں پہ لگاتے ہیں۔ اب دنیا کو ہمارا چہرہ سمجھ آ گیا ہے، ان تو زکوٰۃ بھی نہیں دیندے۔ وہ عمران ہاں گیا، انہیں آخیا فطرانہ لے لے، وہ چونکہ سانوں پتا ہے تھی جتھے لاندے ہو، سانوں وہ بھی سمجھ آ گئی۔ اسی تانوں میں پچھلے سال ضلع کا چیئرمین تھا، تو ہمارے پاس سعودیہ سے کھجوریں آئیں۔ وہ رمضان کے دنوں میں یہی دن تھے جب کھجوریں آئیں سعودیہ سے، جی تحفہ دیا ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کو۔ وہ میں انجی پھڑیا تے میں بھی اگوں ایک بندے نوں تحفہ دے دیتا، وہ دا دوجے دن مینوں فون آیا، کہندا ہے دی ڈیٹ پڑھی جے؟ میں کہا میں تے کوئی نہیں پڑھی۔ وہ کہتا ہے عید دی تے 1.5 سال ہویا مک گئی ہے۔
وہ میرے پاس جو پڑی تھی میں نے اس کو اٹھایا اور اس میں دیکھا تو واقعی وہ بندہ سچ کہہ رہا تھا. اے وے ساڈی عزت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نالائق ہیں. ہمارا دنیا میں وقار ختم ہے. اس کے پیچھے حضرت اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اے نہ سمجھو 100 سال پہلا بھی ساڈی بڑی عزت سی، ادو بھی این جی سی. یہ جڑیاں تریہاں تانوں پڑھائیاں سانوں پتہ ہے. اس قوم کو جھوٹی امیدوں سے باندھا گیا. وہی آپ کے ساتھ ہوا جو علماء یہود اپنی امت کے قوم کے ساتھ کیا کرتے تھے. وہ جھوٹی امیدوں سے باندھتے تھے. ٹینشن نہیں لینی، سیدھا جنت چویچو تسی نہیں. یہ علماء یہود کا طریقہ تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں ظالموں ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے تمہیں کتاب دی. قوم موسیٰ تم اپنی قوم کو کس چیز کے پیچھے لگا دیا؟ تم اپنی خواہشات کے پیچھے لگا کے ان کا بیڑا غرق کیا. میرے شیخ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا. آپ نے کہا یہ روئے سخن تو علماء یہود کے لیے ہے، لیکن اگر مصطفیٰ کا کوئی عالم بھی امت کا عالم دین بھی کرے گا اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو موسیٰ کے علماء کا ہوا تھا. قوموں کو کیوں جھوٹی امیدوں سے باندھتے ہو؟ اسے کیوں نہیں لاتے قرآن کی طرف؟ تزکیہ نفس قرآن سے نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ ہم نے لگایا چلا کر لے تو جنتی ہیں، انہوں 4 پٹھیاں سیدھیاں خواباں سنائیاں تے چلا لکرا کے آخیا تو بس ہوں جدو ویکھا نا مذہب پکا ہو گیا میں ہوں تیرے نال دا ہی دنیا جی کوئی نہیں. یاد رکھیے گا قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور یہ ماہ مقدس تمہیں عطا کیوں کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تمہارے تزکیے کا اہتمام اللہ کریم کی ذات کر رہی ہے. اللہ کے ہاں بندے کی اتنی وقت ہے کیا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی وقت ہے کہ اس کے لیے قرآن کی 6000 سے زائد آیات کو نازل کیا. کن کے لیے؟ ہمارے لیے. قرآن کی 29واں 30واں سپارہ پڑھیں آپ کو ہر سورت جو ہے اس میں مضامین کا تکرار ہے. قرآن کی کچھ ایسی 28ویں اور 29ویں اور 30ویں پارے کی ایسی صورتیں ہیں جو جوڑا ہیں، جو 4 ایک جیسی ہیں، مفہوم ان کا ایک ہی ہے. مختلف انداز سے میرا رب کریم سمجھا رہا ہے. بار بار ایک بات کی جا رہی ہے اور اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا میرے حبیب انما انت مذکر. بار بار دہرانے والا. ساڑھے کو ایک واری گال پوچھے بندہ دس دا، 2 واری پوچھے 10 دا، 3 وار تیسری واری 10 کے بندہ دا کھا گھس مانو جا نہیں سمجھ ہوندی تے میں کرا. میرے رب کریم نے 6000 آیات نازل کی، 6000 مرتبہ سمجھایا انہیں. کس لیے؟ اور اپنے حبیب کو کہا انما انت مذکر، آپ بار بار یاد دلانے والے ہیں. حبیب آپ کیا ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے گل سمجھ آندی تے پئی کہ نہیں؟ اللہ کریم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا انما انت مذکر، یاد دلانے والے ہیں. بار بار یاد. حبیب ایک دفعہ نہیں سنتا کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ سنائیے. نہیں سنتا تیسری دفعہ سنائیے. نہیں سنتا چوتھی دفعہ سنائیے. نہیں سنتا 5ویں دفعہ سنائیے. پھر بھی نہیں مانتا
छठी मर्तबा सुनाइए, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। हबीब जब भी तेरी बारगाह में आए तूने उनको आगे से वअम्मा साइला फला तनहर, आपने झिड़कना भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को हबीब की उम्मत का तज़किया मकसूद है। वो कहता है जब भी आएंगे हबीब ये बेशक तेरी नाफरमानियां ही करके क्यों ना आ जाएं, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, हबीब ये जुर्म करके ही क्यों ना आ जाएं, जब ये तेरी बारगाह में आकर रब से माफी मांगेंगे, लवजदुल्लाह, तो तू रब को पाएगा तव्वाब रहीमा, तव्वाब भी और रहीम भी, 2 सिफात जिक्र की अपनी। हिक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देस निकाला, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे ते पर्दे पावन वाला। मुंडा अपनी मर्जी का विआह कर ले, प्यो घरों कट छड़दा। हिक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देस निकाला। मां बाप की मोहब्बत इस कायनात की लाफानी मोहब्बत उसमें से है, लासानी मोहब्बतों में से है, मिसाल नहीं दी जा सकती। लेकिन गलती जब हो जाती है, बाप आंख भी कर देता अपनी औलाद को, मरन जीवन भी मुका जाता, तेरे लो असी मार गए, साढ़े लो तू मार गया। लेकिन मेरे रब की बारगाह में ऐसा नहीं है। उसकी बारगाह में तो जब भी कोई आ जाए तो वो कहते हैं हमें तुम तव्वाब भी पाओगे और रहीम भी पाओगे। ये माहे मुकद्दस तज़किया का महीना है, याद रखिएगा। रब से माफी का महीना है, रब से अपनी गुनाहों के माफी का, बख्शिश का, मगफिरत का, रहमत का, करम का, फजल का और उसकी बेपाया इनायात का महीना है, जिसमें रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। उसकी रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, हर घड़ी रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। नबी करीम, और ये जो रोजा है ये तो इंसान को नूरानियत अता करता है। ये चेहरे का नूर, तुसी ईद वाले दिन जिन्हें रोजे रखे होंगे ना, ईद वाले दिन उन्हें पता लग जाता है कि इन्हें रखे ने के रखी छड्डे ने, रखे ने के। ये चेहरे का नूर ईद के दिन लोगों के चेहरों पे अया होता है। सबसे पहले हजरत आदम को अल्लाह ने रोजे अता किए। आदम जब जन्नत से निकाले गए थे, भेजे गए थे, आप इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। क्या कहते हैं? इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा एक दिन पानी में देखा तो आदम के चेहरे का वो रंग ही ना था जो जन्नत में था, क्योंकि जन्नत तो वो मकाम था जहां आदम हर वक्त यार की याद में मुस्तगरक रहा करते थे, जिक्र अस्कार में, इबादत में मशगूल रहते थे। वहां की जन्नत की बहारें ही कुछ और थीं, जहां जिक्र इलाही के जमजमे थे, वहां से इस मुश्किल दुनिया में आ गए। जब यहां रहते रहे तो जन्नत का सारा हुस्न आदम का। आदम किसे कहते हैं? आदम कहते हैं गंदुमी रंगत वाले को। किसको? कणक दा रंग, गंदम, समझ गए हो ना? आदम अलैहिस्सलाम का रंग क्या था? गंदुमी रंग था, और चेहरे का वो नूर ही ना था। ये आदम इस वजह से नहीं कहते, वो तो आप इस मट्टी से थे, इस सरिश्त में से थे, तो ये मट्टी गंदुमी रंगत है।
یہ فطرت کے قریب رنگ ہے جو آپ کا ہے. گل دی سمجھ آئی جے؟ اے او رنگ ہے جڑا پوری دنیا پسند کیتا جاتا ہے. انگریز کریمہ لا کے رنگ کالا کرتے ہیں، تھی کی کرتے ہو؟ پٹھا کام. وہ کی کرتے ہیں؟ وہ کالے ہونے والی لاندے نے، تھی چٹیاں ہونے والی. کڈے سیانے ہیں اسی ویسے. تو آدم کا جو رنگ تھا وہ گندمی تھا، جو فطرت کے مطابق تھا. یہ رنگ آپ کا، جو آپ کا چہرے کا جو رنگ ہے، یہ بڑی بیماریوں کے خلاف اس کے اندر مدافعت موجود ہے جو ان لوگوں کے اندر پائی نہیں جاتی. آدم کے جو رنگ جب وہ نورانیت نہ رہی تو اللہ سے عرض کی مالک میں تو ہر وقت تیری یاد میں مستغرق رہنے والا انسان تھا، دنیا میں آ کے وہ معمولات نہیں رہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایام بید کے روزے رکھیں. 3 روزے تھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی راتوں کے روزے سب سے پہلے آدم پر نازل کیے گئے، آدم کو عطا کیے گئے. آدم علیہ السلام یہ تینوں روزے رکھنے کے بعد دوبارہ جب چہرہ دیکھا، اللہ نے جنت کا سارا نور آدم کو واپس کر دیا تھا. اب آپ کو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ روزہ آپ کے باطن کو بھی منور کرتا ہے. جب انسان کا اندر روشن ہوتا ہے، گناہوں سے، غلاظتوں سے پاک ہوتا ہے، تو وہ نور چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود. اے آثار السجود وہ نہیں جڑا ڈاکٹراں کولوں بنواندے نے جا کے. کی اے جڑا کئی ہون نا بڑا وڈا مراد، یہ کتوں بنواندے نے؟ کچھ تلخ باتیں میں آپ سے کہنا نہیں چاہتا. ایسے سرجن ہیں پاکستان میں جو کیا کرتے ہیں، وہ مراد بنا کے دینا ہے. یہ نہیں، سیماہم فی وجوہہم. اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے، ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہوتا ہے. وجہ ہے نا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں. وجوہہم من آثار السجود، سجدوں کا نور چہروں سے عیاں ہوتا ہے. یہ نور بلال حبشی کے چہرے پہ بھی تھا. ایدہ گورے چٹے نال کوئی تعلق نہیں. کئی آدھے نا پیران دا رنگ کڈا نورانی، چہرہ کڈا نورانی، وہ تو سانو پتہ کنج ہوندا ہے. وہ اور نور ہوندا ہے. لیکن جو عبادت کا نور ہے وہ دیکھتے ہی کفار مکہ حضور کا چہرہ دیکھتے تھے تو پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ. چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے تھے، کلمہ اس کے رب کا پڑھا کرتے تھے. ان سمجھ آ گئی گل دی؟ یہ اور نور ہے. اس کا گورا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے یا کالا ہونے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہی نورانیت بلال حبشی کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی، روم سے آئے ہوئے صہیب کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی. اور ہندوستان سے گئے سواد بن کارب کے چہرے سے بھی وہ نور عیاں ہوتا تھا. وہ سب کے چہروں پر وہ نور تھا. محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے چہروں پر وہ نور عیاں ہوتا ہے.
اس کا تعلق کس سے ہے؟ تزکیہ نفس سے. تو روزہ جو ہے یہ ماہ مقدس ہمارے باطن کو سنوارتا ہے. اس میں آپ کے لیے یہ سبق ہے، اگر آپ جیسے پورا مہینہ گناہوں سے رکتے ہیں، بری چیزوں سے رکتے ہیں، آئندہ بھی رکیں گے تو یہ نور اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اے نہیں کہ 30 دن نور بدا دینے تے عید والے دن جشن منا کے سارا نور ہی. گل سمجھ گئے ہو نا جڑی میں کہی ہے؟ پورا مہینہ محنت کرتے ہیں اور ایک دن میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنی بدبختی ہے کہ کتنی محنت کے ساتھ وہ پورے ماہ مقدس میں آپ رکے رہے گناہوں سے. روزے کا مطلب ہی الامساک ہے، رک جانا. اور جب نفس کا منہ زور گھوڑا رک جاتا ہے، انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، برائیوں سے رک جاتا ہے، بری باتوں سے رک جاتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کریم پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے حبیب کے امتیوں کو. اس نے فرمایا ہم ان ماہ مقدس میں ایک رات دیں گے جو 83 سال 4 مہینے جاگنے کے برابر ہو جائے گی. ایک رات. اتنی مبارک گھڑیاں ہیں رمضان کی. اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جب انسان اس کو پا لے. تاک راتوں میں اس کو تلاش کیجیے. کس میں؟ اگر آپ وہ پا لیتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے. اتنی بابرکت گھڑیاں ہیں. رمضان کا ایک روزہ دوسرے دنوں کے 60 روزوں کے برابر ہے. کنیا دے؟ میں آپ کو اہمیت بتانے لگا ہوں رمضان کے روزوں کی کہ 60 روزے رکھیں تب جا کے رمضان کے ایک روزے تک پہنچ سکتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بارگاہ میں ایک بدو آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکا تھا، روزہ توڑ بیٹھا ہوں. اوہ کی گل ہے، روزہ توڑ بیٹھا ہوں. تو اس کا کفارہ کیا؟ حضور نے فرمایا 60 روزے رکھنے پڑیں گے. کتنے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک نہیں رکھ سکتا، 60 روزے کہاں سے رکھوں گا؟ ایک جوگا ہوتا تو توڑ کے یہاں کیوں آتا؟ میں نہیں رکھ سکتا. حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کیا کرو؟ میں تو جگان لئی جڑا وے وہ اے گل بلوانی اور کسے کام لئی نہیں. کیا 60 مسکینوں کو؟ کنیاں نو؟ 60 مسکیناں. جے تسی ستے رہے تے تقریر ود جانی ہے، ذہن چ رکھ لئی، اگلی مرضی تہاڈی. میں چاہ رہا تھا کہ میں جاگتے ہوئے آپ سے گفتگو کر لوں. میں نے کیا عرض کیا؟ حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پورا نہیں پڑتا، 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ جے 60 کھوان جوگا ہوندا تے چاہیدا کی سی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ یہاں پہ. کیا کرو؟ در رحمت پہ آنے والوں کو کبھی اٹھایا نہیں جاتا. اور اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین کا دروازہ عطا کیا ہے. در رحمت پہ آنے والوں کو کبھی خالی واپس. ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گیا. حضور کے جو اہل مدینہ تھے
یہ ان کی سنت تھی، ان کا طریقہ تھا، جب بھی ان کا پھل پکتا تھا وہ پہلا پھل حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے تھے. ہوں تو جاٹاں دے نام بڑی مہنگی ہو گئی ہے مونجی کی ہو گئی ہے، بڑی مہنگی ہو گئی ہے. ایک انج دئیے 2.5 وچوں کڈیے، ایک انج اللہ دے نام دیاں، اللہ دے نام دیاں 2.5 بڑی محنت نال بڑا مہنگا بیج فیلر والوں کو لے لو کے پیسے تے کھاد یوریا پایا تے ہوں اللہ آندا پیا کہ جڑی 100 دتی ہے وہ چوں تے 100 کنے دتی ہے؟ اچھا جنہیں 100 دتی ہے وہ کہن تے وہ جے روک لینا 100 تیری ہونی سی. اللہ نے 100 بھی اللہ نے دی ہے اور اس میں سے 2.5 کا بھی حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو اس لیے اپنی فصلوں سے ان لوگوں کا حصہ نکالیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی. عشر نکالیں، غرباء کا حصہ نکالیں، محتاجوں یتیموں کا حصہ نکالیں. اللہ آپ کے اس 100 میں دگنی برکت ڈال دے گا. فصل چ برکت دا میں تانوں کلیہ دسنا پیا، یہ محمدی طریقہ ہے، کیونکہ آپ کو جو رزق دیا گیا ہے اس میں بڑے لوگوں کا حصہ ہے، بڑے لوگوں کی وجہ سے آپ کو دیا گیا ہے. تو صحابہ کی عادت تھی اور خاص طور پر انصار مدینہ کی، جب بھی فصل پکتی سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے، حضور اٹھاتے اپنی آنکھوں سے لگا کر اللہ سے ان کی برکت کی دعا کر دیا کرتے تھے. یہ میں آپ وہ شخص کھجوروں کے نئی فصل تھی، نئی کھجوریں اٹھا کر حضور کے پاس لے آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ کے طور پہ لایا ہوں. حضور نے فرمایا وہ بندہ کدھر ہے جس نے روزہ توڑا تھا؟ وہ وہیں بیٹھا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. آپ نے فرمایا ادھر آؤ، یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور جاؤ 60 مسکینوں میں جا کے تقسیم کر دو، اللہ تیرا کفارہ ادا فرمائے گا. صحابہ کہتے ہیں اس بندے نے ٹوکرا سر پہ رکھا، 2 قدم چلے اور مڑ کے حضور کی طرف پیچھے دیکھے، پھر 2 قدم چلے، پھر پیچھے حضور کی طرف دیکھے. حضور نے فرمایا جا کیوں نہیں رہے؟ تجھے کہا 60 روزے رکھ، کہنا ہے ایک جوگا نہیں 60 کتوں رکھنے. تینوں کیا 60 نو کھانا کھوا، کہنا ایک بندے نو اپنے بیوی بچیاں دا پورا نہیں پہنتا، 60 عربیاں نو کتوں روٹی کھوا. تو اب تو تیرے سر پہ 60 کا رکھا ہے، جاتا کیوں نہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس شہر میں مجھ سے بڑا مسکین بھی کوئی نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. اور پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا جاؤ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کے کھاؤ، میرا رب تیرا کفارہ ادا فرما دے گا. کی فرمایا؟ اپنے تسی نہیں بڈھی نو خرچہ کر دے، اماں نو انہیں کہا اماں کولوں. یاد رکھیے گا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا. پھر سن لو ایک باری، صدقات میں سے افضلیت حاصل ہے اس کو. کس کو؟ انہاں پیسیاں نو جیڑی تسی باہروں اماں نو دے کول کال دیو بھی تے اودنوں چاری نو لبدا کنا ہے؟ ہاں ویکھی دے گل سچی بات کی ہے انہوں نے، جنہوں نے بھی کی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، یہ آپ کا حق ہے. اور بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے مال کم بھی نہیں ہوتا. یہ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اس لیے وہ جو فلٹر لگا ہے نا ماڑا،
अम्मा नूं लैदा घल, तेनू किने रोकिया? ते जेड़ा बीवी बच्चियां दा हक है, इसके बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा, माँ बाप के बारे में भी पूछा जाएगा। ना तो माँ बाप के हुकूक छोड़ने हैं, ना ही दोनों के हुकूक हैं। जिस हद तक अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें हुकूक दिए हैं, उसे कोई अम्मा जो है वो मुलतवी नहीं कर सकती, कोई अब्बा उसको मुलतवी नहीं कर सकता। जो अल्लाह और उसके रसूल ने हिस्सा मुतय्यन कर दिया, तुम हो मुस्तफ़ा के गुलाम, और जो गुलाम होता है वो आका की मर्जी पे चलता है, अपनी मर्जी पे, वो अपनी मर्जी पे नहीं चलता। हमारे गले में गुलामी मुस्तफ़ा का तौक है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन पाकीज़ा दीन है। ये अपने मानने वालों को पाकीज़ा देखना चाहता है, वो इनके ज़ाहिर को भी पाक देखना चाहता है, वो इनके बातिन को भी पाक देखना चाहता है। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जो है आप फरमाते हैं इसकी एक किरात मिन अनफसिकुम भी है। इससे मुराद ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कायनात के सबसे नफीस तरीन रसूल हैं। हम जिस नबी के गुलाम हैं वो कायनात में सबसे ज्यादा नफीस है। उसकी तहारत, उसकी पाकीज़गी का कायनात में कोई सानी नहीं है। तो वो भी अपने गुलामों को पाकीज़ा देखना चाहता है। ये माह मुक़द्दस हमें इसीलिए अता किया गया, कुरान इसीलिए अता किया गया कि इस कुरान से नूर हासिल करना है। इस कुरान की तिलावत भी कीजिए और इसको समझ कर भी पढ़िए, इसका फहम भी हासिल कीजिए। कुरान का इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहना क्या चाहते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। कुरान को तो अल्लाह करीम कहता है हमने आसान किया है। वो क्या आयत है, हाँ, वलकद यस्सरनल कुरान, हमने इसे आसान कर दिया है। क्या कर दिया है? आसान किया है। जो इससे नूर हासिल करना चाहता है उसे ये कुरान नूर अता करता है। तो हमने इस माह मुकद्दस में इस कुरान से नूर हासिल करना है। इसे समझ के पढ़िए, जितना भी पढ़ सकते हैं। बेशक एक सफा पढ़िए, लेकिन उसको क्या करें, उसको समझ के पढ़िए कि रब्बे करीम हमसे मुखातब कैसे हैं। हजरत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं, मैं उस वक़्त नमाज पढ़ता हूं। जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से, अल्लाह नाल गल्लां करनियां होण ते की करना, मैं नमाज पढ़ता हूं। और जब मेरा जी चाहता है मेरा रब मुझसे गुफ्तगू करे, उस वक़्त मैं कुरान की तिलावत करता हूं। कुरान क्या है? ये मेरे रब की गुफ्तगू है हमारे साथ। जे पता ही नहीं कि की आख्या ते की नहीं, इसका मफहूम ना आए, इससे नूर हासिल कीजिए और उस्ताज़ से इसका मफहूम समझिए। किसी की शागिर्दी इख्तियार कीजिए। उम्र की भी कोई कैद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन सीखने वाले बुजुर्ग थे, बुजुर्ग सहाबा नहीं थे। मस्जिद नबवी के कोने में बैठकर बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग कुरान सीख रहे होते थे। इसमें शर्म ना किया कीजिए, कोई गल नहीं जो पहला नहीं सीखा थे। ਹੁਣ ਤੇ मौका है, साह है ने नाल ही। उंज दे दुकाना दे बह के नाल हुक्का ते तबसरा पूरी दुनिया दा। उन जगहों पर बैठने की बजाय बुजुर्गों को चाहिए कुरान सीखें, इसे समझें, क्योंकि ये कब्र का साथी है। कुरान आपके पास देखिए, ये उलमा नहीं बैठे, इनसे कुरान समझिए। बुजुर्गों से मैं अर्ज कर रहा हूं,
نوجوانوں کو بھی قرآن سمجھائیے، قرآن سے نور حاصل کیجئے، اس کا فہم پائیے۔ اور جو شخص قرآن کے لیے تگ و دو کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے۔ سیکھنے والا ایک تو کیا ہو جائے گا؟ سب سے بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ سند دی جا رہی ہے میرے کریم رسول کی طرف سے۔ تو میں جو بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن کبھی نہیں سیکھا یا نہیں پڑھا تھا، وہ اپنے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، قرات سیکھیے، قرآن کو پڑھنے کا ڈھنگ سیکھیے۔ دیکھیے اللہ کریم آپ کو کتنی برکتیں دیتا ہے۔ قبر میں کیا ملے گا یہ آپ وہاں جا کے آپ کو پتا چلے گا۔ جو قرآن کا ساتھی ہے وہ کبھی بھی عذاب قبر سے دوچار نہیں ہوتا۔ آخری حدیث عرض کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے ایک جگہ پر خیمہ نصب کیا تھا، تو جب ہم لیٹے تو زمین سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، ہم نے خیمہ اٹھایا دوسری جگہ پہ نصب جا کیا، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی کہ زمین سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ قبر تھی جہاں تم نے خیمہ نصب کیا تھا، صحرا تھا، چونکہ ریت چلتی تھی تو قبر کا نشان مٹ چکا تھا، تو وہ جو صاحب قبر تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور تمہیں پتا ہے سورہ ملک کیا ہے؟ ہی المانع ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یہ ہی المانع، یہ اللہ کے عذاب کو روک دینے والی ہے۔ سورہ ملک قرآن کی ایک سورت کی یہ شان ہے، یہ اللہ کے عذاب کو روک دیندی ہے۔ قرآن دی ایک سورت دا اتنا زور ہے، اتنی قوت اور طاقت اللہ نے سورہ ملک کو عطا کی ہے۔ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یہ قبر کے عذاب سے روک دیتی ہے۔ تو یہ قرآن کس کا ساتھی ہوا؟ یہ قبروں کا ساتھی ہے، حشر کا ساتھی ہے، میزان کا ساتھی ہے، پلسرات کا ساتھی ہے، حوض کوثر کا ساتھی ہے۔ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، حضور نے فرمایا کہ دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میری اہل بیت، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ماہ مقدس اسی لیے عطا کیا گیا تاکہ اس میں تزکیہ حاصل کیا جا سکے، قرآن سے نور حاصل کیا جا سکے، قرآن سے ہدایت لی جا سکے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں دعا گو ہوں برادرم محمد عابد اوان صاحب کے لیے کہ اللہ کریم ان کے گھر میں، ان کی نسل میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جی کر ملک محمد عابد صاحب نے اج اس بزم دا اہتمام کیتا ہے، انہاں دی کوشش کاوش اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اور سارے سب واسطے خوش قسمتی بھی ہے، ڈاکٹر فضل صاحب نے اس مسجد دا کچھ بہت بڑا پروسیس بھی شروع کیتا ہے، کچھ دوست اپنا حصہ شامل کیتا ہے، وہ تو بھی سانوں آگاہ ہونا چاہیے کہ 7 مرلے یہ مسجد دی اور جگہ نہ خریدی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب دی اس کوشش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اللہ انہاں دی مدد کرے اور انہاں مددگار پیدا کرے۔ اور بالخصوص اج دے ساڈے جو مہمان خصوصی نے، سیاسی سماجی شخصیت، پیکر شرافت و محبت، حاجی محمد افضال مہیز صاحب امیدوار پی پی 50، ہاں جی، اللہ تعالیٰ انہوں ہر میدان چ کامیابی عطا فرمائے۔ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اس مسجد کی خدمت کی ہے، اسی انہوں واسطے بھی دعا گو ہاں، اللہ انہوں نے بھی علم و عمل چ مزید برکت عطا فرمائے۔ انہوں دے نال بیٹے بھی تشریف فرما نے، صاحبزادہ حسن افضال مہیز صاحب،
ہاں جی اللہ انہاں دے بھی علم چ عمر چ عمل چ کثیر برکتاں عطا فرمائے. اور جننے بھی حاجی صاحب دے نال رفقا ساڈے کو تشریف فرما ہوئے نے اسی سب دا تہ دل دی اتھا گرائیاں نہ اپنی طرفوں ملک عابد صاحب دی طرفوں اور بالخصوص جو مینوں حکم ہی ہویا پیک کرے شرافت و محبت سیاسی سماجی شخصیت ہر دل عزیز شخصیت چودھری محمد سجاد صاحب اور میاں محمد ادریس صاحب اور ملک محمد عابد صاحب دی طرفوں بھی اسی حاجی صاحب دا اور انہاں دی پوری ٹیم دا اور پیر صاحب دا اسی شکریہ ادا کرنے ہاں کہ تشریف لے آئے نے. اللہ انہاں نو برکتاں تو نوازے اور اللہ مزید انہاں دے مددگار اور ہر میدان چ انہاں نو کامیابی عطا فرمائے. چند دن پہلے بھی اسی حاجی صاحب نو مہمان خصوصی کھارے میگی سرزمین تے مسجد دا سنگ بنیاد سے رکھیا اتھے بھی حاجی صاحب نے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ پیش کیتا ہے. ہاں جی ہن میں ملتمس ہاں سارے دوست ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تے پیر صاحب دی ملت کرو آپ دعائے خیر فرما دینے. میاں محمد سجاد صاحب اور میاں محمد ادریس صاحب نے بھی حکم کیتا کہ ساڈی طرف ہی 50,000 روپیہ اس مسجد دی جڑی خدمت ہے وہ قبول فرما لو. اللہ انہاں دے بھی کاروبار چ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مالک اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طفیل اس محفل پاک میں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. مولا خصوصاً مولا کریم اس دا ثواب عابد صاحب دے والد مرحوم حاجی محمد رفیق صاحب دی روح نثال کرنے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. مولا کریم مرحوم دی قبر تے اپنی بے بہا رحمتاں اور برکتاں دا رسول فرما. جتنے حاضرین دے عزیز و اقربا دنیا تو رخصت ہوئے مالک سب دی بخشش فرما. مالک سب دی مغفرت فرما. مولا کریم اس مسجد واسطے برادر محمد افضال صاحب میاں سجاد صاحب دیگر احباب نے جتنا تعاون کیتا ہے مولا کریم انہوں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. مالک انہوں دارین دیاں سعادتاں عطا فرما. مالک عزتاں وچ اضافہ فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.